شفیع امم، رحمت عالم، آقا دو جہاں، محبوب کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرمائے اور حسن ظن عطا فرمائے، حسد، کینہ اور بغض سے، چغل خوری سے، ایک دوسرے پر بہتان بازی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس ماہ معظم کی پہلی رات، ان 5 راتوں میں پہلی رات رجب المرجب کی ہے، اگر اس پہلی رات میں بندے کے منہ سے کسی کے لیے بد دعا بھی نکل جائے تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبانوں کو بھی قابو رکھنا رجب المرجب میں۔ چاند کی پہلی رات یعنی کہ رجب المرجب کے چاند کی پہلی رات، جس رات چاند چڑھا وہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری ہے 15ویں شعبان المعظم کی رات، یعنی جسے ہم شب برات کی رات کہتے ہیں۔ شب برات کی رات بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ جو یہ مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری رات جو ہے وہ جمعے کی رات ہے، یعنی کہ جمعرات کا دن گزر گیا اور جمعے والی رات جسے شب جمعہ کہتے ہیں، شب جمعہ والی رات جو ہے اس میں جتنی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، پر جاگے کون؟ کون کرے عبادت؟ ہمیں تو اس پاک پروردگار کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اپنے رب سے مانگنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ سارا دن بندہ بینک کے سامنے لائن میں کھڑا رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ نادرہ کے دفتر کے سامنے آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سارا دن ٹوکن لینے کی انتظار میں گزر جاتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اگلے دن کی امید پر پھر گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ ساری رات اسے یہی اٹکن لگی رہتی ہے اس کی سانسوں میں کہ صبح ہوگی تو میں جاؤں گا، سب سے پہلے جانا ہے۔ کیا خبر کہ صبح ہو پائے گی کہ نہیں، لیکن اس کی سانس میں اٹکن لگی ہوئی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو چھم چھم برس رہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا ہے، اپنی نگاہوں کو، اپنی جبینوں کو اس کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ کب جھکائیں گے؟ کب جاگیں گے ہم؟ چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے۔ جب عید الفطر کا یعنی کہ رمضان المبارک کا آخری روزہ گزر گیا، اب دیکھیں ساری رات ہم حمام پر گزار دیتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، حمام پر گزار دیتے ہیں بال کٹوانے کے لیے، شیو بنوانے کے لیے، وہ صورت بنانے کے لیے جو رب کو پسند ہی نہیں ہے، جو ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس کے لیے ہم نے ساری رات بازاروں میں گزار دی، حماموں پر گزار دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون سا خوش نصیب ہے جو مجھ سے آج صلح کرے اور میں اس کے ساتھ راضی ہو جاؤں، جو مجھ سے میری رحمت مانگے میں اس پر نچھاور کر دوں، جو مجھ سے میرا فضل مانگے میں اس کو عطا کر دوں، جو مجھ سے رحمت کی بھیک مانگے میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔
اور پیارے عزیز دوستو، 5ویں رات ہے عید الاضحیٰ کی رات، یعنی کہ بقرہ عید والی رات۔ ہم ساری رات بقرے کو سنوار رہے ہیں، لوگوں کو بلا بلا کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہم نے 10 لاکھ روپے کا مینڈھا لیا ہے، دیکھیں جی میں نے 5 لاکھ کا اونٹ لیا ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی اب یہ سب کچھ رہ گیا۔ رب کو کیا دکھائے گا یہ تو بتائیے، رب کو کیا دکھائیں گے، منہ کیا دکھائیں گے، رب کی بارگاہ میں کون سا تحفہ پیش کریں گے، کون سے اخلاص سے پیش کریں گے؟ لوگوں کو دکھانا بند کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیے کہ یا پاک پروردگار عالم، میں نے تیری رضا کے لیے قربانی کا جانور خریدا ہے، مولا مجھے ایسا راستہ دکھا جہاں تیرے ضرورت مند بندے ہوں اور میں ان تک تیری راہ میں کی گئی قربانی کا گوشت پہنچا سکوں، ان کو خوشی دے سکوں، ان کا بھلا کر سکوں، ان کو دلاسا دے سکوں، پیار محبت کا ہاتھ، پیار محبت کا سایہ ان کے سر پر لا سکوں۔ تو پیارے عزیز دوستو، کوشش کریں کہ یہ 5 راتیں اپنے من میں لکھ لیں، اپنے من میں یہ تختی سجا لیں کہ یہ 5 راتیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، بھلائی کی امید کی راہ کرن وہ ڈھونڈنے کی دعا کروں گا کہ مولا ایسی کرن عطا فرما جس میں بھلائی ہو، مولا ایسا راستہ عطا فرما جس میں تیری رضا ہو، تیرے محبوب کی رضا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔